You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. فرمایا جب کوئی شخص مرض الموت میں مبتلا ہو، یعنی ایسی بیماری کہ وہ موت کے بالکل قریب چلا جائے، تو اگر یا اسے ظاہری علامات سامنے آ جائیں تو وہ وصیت کرے گا، اس پر یہ فرض ہو جائے گا کہ فوراً یہ وصیت کرے۔ وصیت کرنے والے کی موت کے بعد اگر کوئی شخص اس کی وصیت میں تبدیلی کرتا ہے، اس کی وصیت پر عمل نہیں کرتا، مرنے والے پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وصیت تبدیل کرنے والے بیٹے ہوں یا رشتہ دار ہوں تو ان پر گناہ ہوگا۔ اگر کسی شخص کو قرآن پاک سے یا وصیت کرنے والے کے کسی بیان سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کسی وارث کو محروم کرنا چاہتا ہے یا کسی وارث کو دستور سے زیادہ دینا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے اور وصیت کرنے والے کو عدل و انصاف کی تلقین کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے بھی ایک دو دفعہ یہیں پر آپ کی اسی علاقے میں بلایا جی کہ میں بیمار رہتا ہوں، بزرگ تھے، اور میں وصیت کرنا، حالانکہ جو وصیت ہوتی ہے اس میں برابر کے حقوق دیے جا سکتے ہیں، اس کے بعد جو اولاد ہوتی ہے ان کا تو حق وراثت میں ہے، وصیت تو اپنے مال میں سے کی جاتی ہے، لیکن ان کی نیت سے واضح طور پر موجود تھا کہ وہ اپنے کچھ بیٹوں کو محروم کر رہے ہیں اور کچھ کو جو ہے وہ زیادہ حصہ ہبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اب بندہ ویسے بھی دنیا سے جا رہا ہے، حصہ اولاد کو ملنا ہے، وراثت میں ان کا حق ہے، تو یہ ناانصافی کر کے اپنی قبر کو خراب نہ کیا جائے، اپنی قبر کو خراب نہ کیا جائے۔ اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ فلاں حضرت صاحب اپنے فلاں بیٹے کو محروم رکھنا چاہتے ہیں، تو قرآن و حدیث سے انہیں جا کر سمجھایا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ وصیت کا معنی ہے اتصال، متصل ہونا، کسی کے ساتھ جڑنا۔ وصیت اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی معاملات ہیں میت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اسے وصیت کہتے ہیں، اس کا معنی متصل ہے۔ وصیت چار قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک وصیت واجب ہوتی ہے جس کا ادا کرنا از حد بے حد ضروری ہے۔ وہ کون سی ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اور اس کا ان باتوں پر وصیت کرنا واجب ہے۔ اس نے اگر زکوٰۃ نہیں دی، وہ کہے گا کہ میں نے اتنے برس زکوٰۃ نہیں دی، میرے بچے ہوئے میں سے زکوٰۃ دی جائے۔ حج نہیں کیا، صاحب استطاعت تھا، تو وہ وصیت کرے گا۔ اس کے بعد اس نے اگر کچھ روزے چھوڑے، اس کا کفارہ اس کے ذمہ تھا، وہ نہیں دیا، اور اسی طرح فدیہ اس نے نہیں دیا دنیا میں رہتے ہوئے، تو یہ ان چیزوں کی وصیت کرنا یہ واجب ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ اگر ان میں سے بھی کوئی اگر پوری نہیں کرتا بعد میں، تو اولاد یا نہ پوری کرنے والے وہ گناہ گار ہیں۔ اسی طرح بندوں کے کچھ حقوق اس نے ادا نہیں کیے۔ قرض ہے، قرض اگر اس نے ادا نہیں کیا اور جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اکثر ہوتا ہے نا جنازے پہ کھڑے ہو کر اعلان ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے اگر کسی کا کوئی لین دین یا قرضہ میت نے دینا ہو تو اس کے بیٹے یہاں پر موجود ہیں۔ ہم ساتھ یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرنا چاہتا ہے تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اسے اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو وصیت ہے، یا اس نے زمین کسی سے غصب کر لی، جاتے جاتے وصیت کر لی، تو یہ وصیت واجب ہے اور اس پر عمل کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ یہ وصیت کرتا ہے، یہ ایک قسم پہلے میں نے بیان کیا۔ دوسری قسم ہے مستحب کی۔ مستحب کی تعریف سن لیں۔ مستحب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ وہ وصیت کرتا ہے کہ میرا مال دینی مدارس، مساجد، علماء، غریب، رشتہ داروں میں بانٹ دیا جائے، تو اگر بعد میں اس پر عمل نہیں بھی کیا جاتا تو یہ مستحبات میں سے ہے، اس کا مطلب گناہ نہیں ہوگا۔ ایک وصیت ہے مباح، امیر رشتہ داروں اور دنیا داروں کے لیے وصیت کرنا۔ مثالیں میرے پاس بہت ہیں لیکن چلیں انہیں رہنے دیتے ہیں، لیکن مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کریں
تو تب بھی اتنا ثواب نہیں ہے، نہ کریں تو گناہ بھی نہیں ہے۔ مباح اسے کہتے ہیں کریں تو ثواب بھی نہیں ہے، نہ کریں تو گناہ بھی نہیں ہے۔ مکروہ جو ہے وہ ایسے آدمی کو جو فاسق اور فاجر ہو، ایسے شخص کی وصیت کرنا یہ مکروہ ہے۔ یعنی صرف پہلی جو قسم ہے واجب کی، یہ اسے پوری کرنا جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس وصیت کے لائق چیز ہو، وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے وصیت لکھے بغیر 2 راتیں گزارنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی اس کے پاس مال بھی ہے اور وہ چاہتا ہے وصیت کروں، تو وہ انہیں فوراً سے وصیت لکھے کہ میرے اس مال میں کس کس کو حق جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب سے میں نے یہ والی حدیث پاک سنی، وصیت لکھے بغیر مجھ پر ایک رات بھی نہیں گزری۔ میں وصیت لکھ کر سویا کرتا تھا، کسی کو تو نہیں پتا کل انسان اٹھے گا نہیں اٹھے گا، سانس اندر گئی ہے باہر آئے گی یا نہیں ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وصیت لازمی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایسا درد لاحق ہوا کہ میں قریب المرگ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے درد سے میری حالت کیا ہے؟ میں ایک مالدار شخص ہوں اور ایک لڑکی کے سوا میرا اور کوئی وارث نہیں ہے، تو میں فلاں مال کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تمہارے ورثاء بھیک مانگتے پھرے۔ لہٰذا تم اللہ کے لیے جو خرچ کرو گے اجر اس کا بھی ہے، لیکن جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس کا بھی اجر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ تم اپنے جو ورثاء ہیں پہلے ان کا حق ادا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرد اور عورت 60 سال اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے وہ وصیت میں کسی ایک کو محروم کر دیتے ہیں، تو ان کی جانے والی 60 سال کی عبادت یہ رائے گاں چلی جاتی ہے، ان کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ حضور نے فرمایا، تم اس وقت صدقہ کرو جب تم صحت مند ہو، مال پر حریص ہو۔ حریص کا مطلب ہوتا ہے لالچ، کہ اس کو اگر میں نے خرچ کیا تو میں بھوکا رہ جاؤں گا، زندگی کی امید تو ہو، تنگ دستی کا خوف بھی ہو کہ میں غریب ہو جاؤں گا، پھر صدقے میں تاخیر نہ کرنا، فوراً تم نے صدقہ کر دینا ہے، یہ صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ فرمایا کہ جب موت حلق تک پہنچ جائے تو بندہ کہے یہ چیز فلاں کے لیے حضور نے فرمایا اب تم یہ نہ بھی کہو تو انہیں مل کر رہے گی۔ مرنے کے قریب بندہ کہے کہ بس اب میں جا رہا ہوں، میرے لیے تو 2 گز کی زمین ہوگی، لہٰذا وہ جو جائیدادیں میں نے بنائی تھی تو اب فلاں مدرسے کے بھی نام کر جاؤں، بیٹوں کے بھی نام کر جاؤں۔ فرمایا یہ تو اب مل کر رہیں گی انہیں، مزہ تو تب تھا دنیا میں رہتے ہوئے تم یہ چیزیں ان کے نام کرتے۔